بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نور کا لفظ بھی آ جائے تو چڑھ جاتے تھے اور فتویٰ لگا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جو یہاں تک پہنچ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور تسلیم کر لیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نور من نور اللہ پر اس کو دلیلیں چاہیے تھیں، اور اس نے کہا کہ نور من نور اللہ پر کوئی ذخیرہ احادیث میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کرو، تو جناب والا بندہ ناچیز حاضر ہے اور یہ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے نور من نور اللہ پہ۔ تو ہم زیادہ چوڑی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کریں گے، بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہے، اگر ہمت ہوئی تو ان حوالہ جات کو رد کیجئے گا، اور پھر آپ نے ان بزرگوں پر چونکہ نور من نور اللہ شرکیہ عقیدہ ہے، تو کیونکہ اس سے جزیت اور بازیت ثابت ہوتی ہے، تو آپ نے ہمت کر کے ان بزرگوں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانا ہے۔ پھر ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک ویڈیو کلپ گزرا ہے جس میں مولوی جاوید اقبال رضوی نے حضرت بندیالوی حافظہ اللہ ہمارے ایک جید عالم کی تقریر کا اقتباس لیا اس میں، اور پھر اس پر جواب دینے کی کوشش کی، جس میں حضرت بندیالوی نے یہ سوال کیا کہ نور من نور اللہ پر آپ قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، صحیح حدیث یا صحابہ میں کسی صحابی کا قول بسند صحیح یا 4 اماموں سے پیش کریں۔ تو اس نے یہاں پر ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کی نور من نور اللہ پر۔ اس پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ عقیدہ میں قرآن کریم کو سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے، تو مولوی صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کو پیش کریں۔ پھر عقیدہ کے باب میں متواتر حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، اس نے کوئی متواتر حدیث بھی پیش نہیں کی۔ اس میں ایک روایت اس نے بیان کی، اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اللہ نے ہر چیز سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ لمبی حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے اس نے ملا علی قاری کی کتاب کا حوالہ دیا۔ مولوی صاحب ایک بیماری کا شکار ہے جو یہودیوں میں تھی، تحریف اور تلبیس کی بیماری۔ حدیث پڑھ رہا ہے مصنف عبد الرزاق کی اور حوالہ دے رہا ہے ملا علی قاری کا، جو ابھی ماضی قریب کا ایک مولوی ہے، اس کی کتاب میں خود مصنف عبد الرزاق سے حدیث پیش کیوں نہیں کی؟ تو ہمارا مولوی صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ سچے ہیں اور دیانتدار ہیں تو مصنف عبد الرزاق سے یہ حدیث دکھائیں، لیکن قیامت کی صبح تک ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ حدیث مصنف عبد الرزاق سے نہیں دکھا سکتا، یہ جھوٹ ہے جو مصنف عبد الرزاق پر بولا گیا۔ ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے دے کر کہا ان پر فتویٰ لگائیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ موضوع روایات جب کتابوں میں آتی ہیں تو ان مصنفین پر فتویٰ نہیں لگایا جاتا، فتوے کے اصول سے بھی واقف نہیں۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اختصار کے پیش نظر اسی روایت کے بارے میں۔ یہ روایت کہ حضرت جابر کو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ قال الحافظ المحدث الغماری، حافظ محدث الغماری اپنی کتاب المغیر علی جامع الصغیر اس کے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر قبل الاشیاء موضوع، یہ روایت گھڑی گئی ہے اللہ کے رسول پر، یہ روایت جھوٹ ہے، مشتمل علی الفاظ رقیقہ و معان منکرہ، یہ رقیق الفاظ پر جو جوامع الکلم کے خلاف ہیں، نبی کی فساد کے خلاف ہیں، ان پر مشتمل ہے۔
حدیث کا انداز بیان بھی بتاتا ہے کہ یہ جو اس نے گھڑی ہے وہ مزاج رسول سے بھی واقف نہیں تھا کہ رسول اللہ کا مزاج کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کسی اور کلپ میں اس کی پوری وضاحت کروں گا۔ اسی طرح چونکہ اس نے مطالبہ کیا کہ آپ اس پر جرح کر کے دکھائیں، تو اسی پر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور اسی پر الغماری کی وضاحت کرتے ہوئے ووافقہ علی وضع المحدث عبداللہ الہروی، محدث عبداللہ نے بھی اس کی موافقت کی کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، بعد ان اورد عبارت الشیخ احمد فی کتابہ الدلیل القویم، وہ اپنی کتاب الدلیل القویم میں کہتا ہے وَهُوَ جدیر بکونی موضوعاً، یہ روایت موضوع ہے اور گھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح موضوعات الصغانی کے اندر اور یہ روایت منقول ہے اور اس نے بھی کہا یہ موضوع ہے، اور اسی کی موافقت میں علامہ اجلونی نے فی کشف الخفا فی حکم علیہ بالوضع، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کی نسبت کیا ہے مولوی صاحب نے مصنف عبدالرزاق کی طرف۔ اب ہمارا اس سے سوال رہے گا کہ اگر آپ دیانتدار ہیں تو مصنف عبدالرزاق سے یہ روایت دکھائیں، ورنہ یہ آپ جو تلبیس کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملاتے ہیں، جو روایت اس میں ہے بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں مصنف عبدالرزاق پر، اور آپ نے اس کا نام لیا کتاب کا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَعَزُّوهُ إِلَى رِوَایَةِ عبد الرزاق خطأً لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي مُصَنَّفِهِ وَلَا فِي جَامِعِهِ وَلَا فِي تَفْسِيرِهِ، مصنف عبدالرزاق میں اور عبدالرزاق کی جامع اور تفسیر میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح الحاوی للفتاوی میں علامہ سیوطی کہتا ہے لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ جَزْمًا، اس روایت پر کوئی اس کی سند پر اعتماد نہیں اور یہ روایت گھڑی گئی ہے۔ اسی طرح المغیر فی الاحادیث الموضوعہ فی الجامع الصغیر اور الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس کے اندر ان سب میں اس روایت کو موضوع لکھا۔ اسی طرح حکم بوضع شیخ محمد احمد عبداللہ القادر الشنقیطی، علامہ محمد احمد عبد القادر شنقیطی نے اس روایت کو موضوع لکھا، اور اس نے پورا رسالہ لکھا ہے تنبیہ الحذاق علی یا حذاق علی بطلان ما شاء بین الانام من حدیث النور المنسوب الی مصنف عبدالرزاق، پورا رسالہ لکھا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور پیغمبر کی احادیث کے بھی خلاف ہے۔ تو عجیب بات ہے، مولوی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ مشہور ہونے کے لیے کوئی اور طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، نہ کہ میرے پیغمبر پر جھوٹ بولیں۔ آپ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 صحابہ سے کم و بیش منقول ہے کہ من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی میرے نبی پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو آپ موضوع روایات بیان کر کے اس سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے شرح مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیا، سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے عقیدہ ثابت کر رہا ہے۔ عوام کو تو پتہ نہیں نا کہ کیا نام لے رہا ہے کتابوں کے۔ مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے مولوی صاحب نے پھر خیانت سے کام لیا۔ اسی مواہب اللدنیہ کی شرح ہے، اور وہ شرح ہے علامہ زرقانی کی، شرح علی مواہب اللدنیہ، علامہ زرقانی، ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی کی۔ وہ اسی حدیث کے نیچے حدیث جابر ہے اوپر، اور نیچے شرح میں لکھتا ہے حدیث جابر حاذا المنسوب الی عبد الرزاق موضوع لا اصل لہ، یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی گئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس نے اس کی وضاحت کیا کہ عبدالرزاق کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، اس پر جھوٹ بولا گیا۔ اور سیوطی والا حوالہ دیا کہ اس نے حاوی للفتاوی میں لکھا حاذا الحدیث اولیت النور المحمدی لا یثبت، یہ ثابت نہیں ہے۔ وقد حکم شیخ عبداللہ بن صدیق فی رسالت مرشد الحائر لبیان وضع حدیث الجابر، اس نے بھی پورا رسالہ لکھا کہ یہ حدیث موضوع اور جھوٹی ہے اور اللہ کے نبی پر جھوٹ ہے۔ تو اس نے مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیا، لیکن اس کی نیچے شرح میں علامہ زرقانی نے اس حدیث کو کہا لا اصل لہ، اس کی کوئی سند نہیں نبی علیہ السلام سے اور اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے۔ تو مولوی صاحب اس سے اندھے ہو گئے اور خیانت سے کام لیا۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مطلب کی لے لی اور آگے بات چھوڑ دی ہے۔
تو آپ ایک روایت متواتر عقیدہ میں صحیح رسول اللہ سے پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے، یا یہ جو ائمہ کے ہم نے حوالے پیش کیے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اب میرے پاس زیادہ وقت لگ جائے گا کہ میں اس حدیث کی وضاحت کروں۔ اب تو میں تھوڑا ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سید محمود آلوسی کی روح المعانی، اور اس میں اس نے شیخ ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا۔ ولی الدین عراقی کا فتویٰ ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا خاتم المفسرین علامہ آلوسی ہے۔ فرماتے ہیں قد سئل شیخ ولی الدین عراقی هل العلم بکونی بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان ام من الفروض الکفایہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ ایمان کے لیے شرط ہے اور عربی ماننا یا یہ فرض کفایہ ہے؟ فاجاب بانہ شرط فی صحت الایمان، تو اس نے کہا یہ ایمان کی صحت میں شرط ہے۔ ثم قال لو قال شخص اومن برسالت محمد، اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، الی جمیع الخلق، تمام مخلوق کی طرف وہ رسول ہے، لیکن لا ادری حل ہوا من البشر او من الملائکۃ او من الجن، لیکن مجھے یہ علم نہیں کہ وہ بشر ہے یا فرشتہ ہے یا جن ہے، او لا ادری من ہوا حل ہوا من العرب او العجم، کہ وہ عربی ہے یا اجمی ہے، فلا شک فی کفرہ، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، جو نبی کی بشریت کا منکر ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، لتکذیبہ القرآن وجہدہ، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی نے فرمایا میں بشر ہوں تمہاری طرح، حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہوں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ لا شک فی کفری، جو نبی کو بشر کہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ تو آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کے گھر میں بھی ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر نعیمی میں لکھا نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے، اور پیر میر علی شاہ نے میرے منیر میں لکھا نبی بشر ہے، تو کافر کون بنا؟ اور اسی طرح مکیاس نور میں عمر اچھروی نے لکھا کہ نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے، اور گجراتی نے جال حق میں لکھا کہ نبی بشر ہوتا ہے، اور اسی طرح بہار شریعت میں کہا کہ عقیدہ ہمارا بھی یہی نبی بشر ہوتا ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، اپنے گھر کی خبر لیں، چہ جائے کہ آپ ہمارے علماء پر اعتراض کریں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ بددیانتی سے کام چھوڑ لیں۔ پہلے آپ نے بدتی علماء کو چھیڑا، میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے کلپ سنے تھے، انشاءاللہ تیرے ہر کلپ کا اب ہمیں انتظار رہے گا اور ہم اس پر پورا آپ کا تعاقب کریں گے۔